السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت بڑے محدث ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی تحریر کردہ کتاب مکارم اخلاق میں سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں عرض کی تھیں۔ ان باتوں میں سب سے پہلی بات کہ انسان اگر چاہے کہ اس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں، کیونکہ بخشش کس کی ہوگی کہ جو اخلاق کے اعتبار سے دنیا کے اندر بہترین بن کر دکھائے گا۔ اگر اخلاق اچھے نہ ہوئے، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج اور عمرے بھی کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی ہے، لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے وہ صفر ہے، تو سمجھ لے کہ اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو بہترین کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو بنیاد بنانا پڑے گی وہ کون سی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو سچائی پر لانا ہوگا، سچ بولنا ہوگا۔ سچ بنیاد ہے، اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہوئی تو عمارت کمزور ہوگی۔ تو بنیاد مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچائی کے معاملے کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ ایک ہے سچ بولنا اور دوسرا ہے سچائی کا معاملہ کرنا، دونوں ضروری ہیں۔ سچ بھی بولو اور معاملات کے اندر بھی سچائی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ سچ بولتے رہے اور جب معاملے کی باری آئی تو پیچھے ہٹ گئے، نہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت ہے،
ان کے دور خلافت کے اندر بڑی فتوحات ہوئیں۔ اسی فتوحات کے سلسلے کے اندر ایک لشکر روانہ ہوا، راستے میں سمرقند کا علاقہ تھا۔ سمرقند، اس علاقے سے وہ لشکر گزرنے لگا تو علاقے کے لوگوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور یہ اسلامی لشکر اس سمرقند کے علاقے میں داخل ہو گیا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ اب سمرقند کے لوگوں نے ایک خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کی طرف۔ سمرقند کے لوگ ابھی مسلمان نہ تھے، لیکن انہیں مسلمانوں کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھا تھا کہ مسلمان جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنے کہے کے خلاف وہ نہیں کرتے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمان سچ بولتے ہیں اور ان کا ہر معاملہ سچائی پر موقوف ہوتا ہے۔ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف ایک خط لکھا کہ حضرت، آپ کا لشکر ہمارے شہر میں داخل ہوا، ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور انہوں نے ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے معلومات کی تو ایسا ہی تھا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس کی طرف ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر کیا تحریر تھا کہ تم اپنے درمیان ایک قاضی مقرر کرو، وہ قاضی جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر عمل کرو۔ اس لشکر کے سپاہ سالار نے قاضی کو مقرر کیا اور قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ سمرقند کے لوگ بھی اس مقدمے کے اندر پیش ہوئے، وہ لشکر بھی سامنے کھڑا ہے، سمرقند کے لوگ بھی سامنے کھڑے ہیں، ہر ایک نے اپنے موقف کو بیان کیا۔ سمرقند کے لوگوں نے موقف بیان کیا کہ حضرت بات اس طرح ہے کہ یہ لشکر آیا، ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا، ہم نے کوئی مزاحمت نہ کی کہ اس نے ہمارے اداروں پر، ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ مسلمانوں کے سپاہ سالار سے پوچھا گیا، اس نے بھی کہا کہ حضرت بات ہی ایسے ہے کہ ہم اس شہر سے گزر رہے تھے کہ اس کے علاقے والوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، ہم نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ تو اس مسلمان قاضی نے کیا کہا تھا؟ کیا سپاہ سالار آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی تم نے کسی علاقے کو فتح کرنا ہے یا کسی علاقے پر حملہ کرنا ہے یا کسی علاقے والے سے جنگ لڑنی ہے تو سب سے پہلے اس علاقے والوں پر اسلام پیش کرو۔ کیا آپ نے سمرقند کے لوگوں پر اسلام پیش کیا؟ وہ سپاہ سالار کہتا ہے کہ حضرت اسلام تو پیش نہیں کیا۔ وہ قاضی فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ کہ اسلام پیش کرو۔ اگر اسلام پیش کیا اور اس علاقے والوں نے قبول نہ کیا تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اس علاقے والوں کو کہو کہ ٹیکس دو، جزیہ دو، جزیہ دو۔ کیا تم نے اس شرط کو پیش کیا؟ وہ سپاہ سالار کہتے ہیں کہ نہیں حضرت، ہم نے اس شرط کو بھی پیش نہیں کیا۔ وہ قاضی فرماتے کہ تیسری شرط پھر یہ ہے کہ جب اسلام پیش کیا اور قبول نہ کیا گیا، جزیے کا فرمان جاری کیا اور اس کو بھی قبول نہ کیا، پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ تلوار اٹھا لو، پھر تلوار کے ساتھ مقابلہ کرو۔ کیا تم نے یہ مقابلہ کیا؟ وہ سپاہ سالار کہتے ہیں حضرت مقابلہ بھی نہیں ہوا۔ وہ قاضی جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ سپاہ سالار اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر ابھی کے ابھی سمرقند کو خالی کر دو۔ یہ سچائی کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ جب سیدھی بات پر آؤ گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آج اگر ہم سچ بولتے ہیں اور سچائی کا معاملہ نہیں کرتے پھر بھی نقصان ہے۔ سچ بھی بولنا پڑے گا اور سچائی کا معاملہ بھی کرنا پڑے گا۔ وہ قاضی یہ وقت کہتی ہے کہ اے سپاہی سالار اپنی فوج کو لے کر سمرقند سے نکل جاؤ۔ اس سپاہی سالار نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں، علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں اور ہم نے اس علاقے کو فتح کر لیا، اب واپس نہیں نکلیں گے۔ وہ سپاہی سالار اسی وقت اپنی فوج کو لے کر سمرقند سے باہر آ جاتا ہے۔ سمرقند کے لوگ مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھتے ہیں اور وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر ہمیں کوئی شخص مل نہیں سکتا، جو اپنے قول کے بھی سچے ہیں، اپنے وعدے کے بھی سچے ہیں اور اپنے عمل کے بھی سچے ہیں۔ اسی وقت سمرقند کے سارے لوگ پھر قاضی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی لوگ ہمارے حکمران بنے، یہی لوگ ہمارے حکمران بنے، ہم اپنے علاقے کی چابیاں ان کے سپرد اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک سچائی کے معاملے پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں سامنے ہلاکت بھی نظر آ رہی ہو، اگر تمہیں سامنے ہلاکت بھی یعنی موت بھی نظر آ رہی ہو، اس وقت بھی اگر تم سچ بولو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا، اللہ تمہارے لیے نجات کا راستہ بنا دے گا۔ سچ بولنے پر راستے بند نہیں ہوتے، راستے کھلتے ہیں۔ سچ بولنے پر معاملات بگڑتے نہیں، معاملات سنورتے ہیں۔ سچ بولنے پر رزق کے اندر قلت نہیں، رزق کے اندر کثرت آتی ہے۔ دیکھیں کہ اس لشکر نے سچائی کے معاملے کو اختیار کیا۔ اس سپاہ سالار نے کہا ہاں سچ ہے، ہاں سچ ہے، ہاں سچ ہے، ہم نے اسلام بھی پیش نہیں کیا، ہم نے جزیے کا فرمان بھی جاری نہیں کیا، ہم نے ان سے تلوار سے بھی مقابلہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے چابیاں قدموں میں ڈلوائیں کہ نہیں ڈلوائیں؟ وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں، کاش ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنے دل کے دروازے کھول کر اس دل میں بھی داخل ہونے دیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لمبا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے اندر یہ نہ جا سکے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ منافقین بھی آئے، اپنا اپنا عذر پیش کیا، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، بچ گئے، دنیاوی طور پر بچ گئے نا۔ حضرت کعب بن مالک آئے، کہا اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، میں آپ کے ساتھ نہ جا سکا، غلطی ہوئی، سچ بولا، سچ بولا۔ ظاہری طور پر تکالیف اٹھائیں، اتنی سخت تکالیف اٹھائیں کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس سے تعلق کو قائم نہ رکھے۔ یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ پڑھے نا تو یقین کریں بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ میرے قریبی دوست بھی مجھ سے بے رخی اختیار کرنے لگے، میرے قریبی دوست بھی میرے قریب نہ آتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی بیویوں سے کہو کہ وہ بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ حضرت کعب بن مالک کی بیوی بھی الگ، لیکن حضرت کعب بن مالک اپنے قول پر ڈٹے رہے۔ اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے ڈر صرف اس بات کا تھا کہ اگر اس دوران کہیں میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یا اس دوران کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ بس یہی ایک بے چینی مجھے مارے جا رہی تھی۔
آج کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جھوٹ بولتے بولتے زندگی گزر گئی، اگر اسی جھوٹ پر ہماری موت آ گئی تو اس سچوں سے زیادہ سچے کو ہم جواب کیا دیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہاں تک کہ جب سچائی پر ڈٹے رہے، ابھی آپ نے سنا نا، ہلاکت بھی سامنے نظر آ رہی ہو، سچائی کو نہ چھوڑو، اللہ نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کعب بن مالک نے سچائی کو نہ چھوڑا، ڈٹے رہے، اور اللہ رب العزت نجات کا راستہ کیسے بنایا؟ آسمان سے جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل میرے حبیب کو جا کے کہہ دے کہ میں تیرے اس یار سے راضی ہو چکا ہوں، میں نے کعب بن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ سچائی کے معاملے کو اپنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم سب جنت کے متلاشی ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، دل کے اندر تمنا کیا ہوتی ہے؟ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے نمازی کے لیے، صدقہ و خیرات کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت صدقے پر تمہیں عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اور اے میرے امتیوں، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دینے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، اس کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں۔ دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان، اس کی حفاظت کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہ بولے۔ دو رانوں کے درمیان کیا ہے؟ شرمگاہ، اس کی حفاظت کیا ہے کہ یہ شرمگاہ زنا نہ کرے۔ کیا آج جو دو جبڑوں کے یہ درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت ہم دے سکتے ہیں؟ آج تک ہم نے اس زبان کی کتنی حفاظت کی ہے؟ یہ بولتی ہے تو رکتی نہیں، یہ بولتی ہے تو ایسے بول جاتی ہے کہ جس پر کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں۔ ایک بول انسان کو جنت کے دروازے پر لا کے کھڑا کر سکتا ہے، اور ایک ہی بول انسان کو جہنم کی وادیوں میں پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر عورتوں کو دیکھا، جبرائیل امین نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی آپ کی امت کی عورتیں زیادہ جہنم کے اندر آئیں گی۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ اپنی زبان کی وجہ سے۔ زیادہ تر لوگ جو جہنم میں جائیں گے کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ آج ہم بولتے ہوئے کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بن سنور کے رہیں، اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم میٹھا بولے، چاہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ مذاق ہے، چاہے وہ جس حیثیت کا ہے، کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ شریعت اسلامی یہ کہتی ہے، اس دین اسلام کا یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ سچ بولو اور سچائی کا معاملہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک موقع پر فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، ایک موقع پر فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، اور ان 6 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز کہ جب بھی تم بات کرو سچی بات کرو، جب بھی تم بات کرو سچی بات کرو، اور پھر فرمایا وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قیامت کے دن اللہ وعدوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ آج ہم کتنے وعدے کرتے ہیں،
اور اس کو ہم وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے بڑا وعدہ جو میں نے اور آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک وعدے کی تحریر ہے کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کسی کو معبود نہ مانیں گے، اے اللہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہر حیثیت میں تجھے وحدہ لا شریک جانیں گے، اے اللہ اس بات کا یقین ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے کہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پالن ہار نہیں ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، محمد الرسول اللہ یہ وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے، آپ کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پہلے جو نبی گزرے نا ان کے امتی بھی اسی طرح اپنے نبیوں سے وعدے کرتے تھے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے اور آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم اپنی زندگیوں کے اندر آپ کی تعلیمات کو اجاگر کریں گے۔ آج ہم اس وعدے کے بارے میں بھی غور و فکر کریں، اس وعدے کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں امانت ملے تو اس امانت کے اندر خیانت نہ کرنا۔ یہ 6 چیزوں میں سے چوتھی چیز، امانت کے اندر خیانت نہ کرنا۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ امانت ملے ادا کر دینا، خیانت نہ کرنا۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء اللہ کی امانت ہے، یہ وقت اللہ کی امانت ہے، یہ صحت اللہ کی امانت ہے، یہ بینائی اللہ کی امانت ہے، یہ قوت سماعت اللہ کی امانت ہے، یہ قوت گویائی اللہ کی امانت ہے۔ یہ نعمتیں ہم نے اللہ کو کوئی قیمت ادا کر کے نہیں لی، اللہ نے بن مانگے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، بن مانگے، اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ امانت کا مفہوم ہم دنیا کے اندر سمجھتے ہیں کہ بس پیسے رکھوا دے بس وہ امانت ہے، کوئی چیز رکھوا دے بس وہ امانت ہے، نہیں، یہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ اب ان لمحات کے اندر دیکھیں، ہم سوچیں اس وقت ہم 30 سال 35 سال 40 50 60 70 کئی لمحات کی ہم نے کس طرح حفاظت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مجھے ضمانت دے دو کہ تم امانتوں کا خیال رکھو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ضمانت دے دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو گے، مجھے ضمانت دے دو۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے، فرمانے والے کون ہیں؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اپنے نگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو کہ اپنے نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھو گے۔ یہاں جھکانے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے نگاہوں سے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھو گے، مجھے ضمانت دے دو۔ اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پا رہے ہیں؟ کیا ایمان تو ان لوگوں کا، وہ عورت جو بازار کے اندر چلتی ہے، انتہائی پردے کے عالم کے اندر، لیکن راستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ اپنے حجاب سے باہر رکھتی ہے کہ میں راستے کو پہچان سکوں۔ حسین و جمیل عورت ہے کہ
ایک شخص کی نگاہ اس کی آنکھ پہ پڑتی ہے اور اس آنکھ کو دیکھ کر وہ غیر محرم تعریف کر دیتا ہے کہ جس کی آنکھ اتنی خوبصورت ہے اس کا جسم کتنا خوبصورت ہوگا. یہ جملہ وہ عورت سنتی ہے، گھر لوٹتی ہے اور اپنی کنیزہ کو کہتی ہے خنجر لے کر آ، خنجر لے کر آ. کنیزہ خنجر لے کر آتی ہے. وہ عورت خنجر لے کر اپنی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکال کے پھینک دیتی ہے، اپنی آنکھ کو ضائع کر دیتی ہے. وہ کنیزہ کہتی ہے مالکن یہ کیا کیا آپ نے، اس حسن کو داغدار کر دیا. وہ عورت جواب کے دیتی ہے کہ جس آنکھ پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ آنکھ اللہ کا دیدار کیسے کر پائے گی. وہ آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کر پائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے ضمانت دے دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے. اگر ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کی تو پھر خود فیصلہ کرو، ساری زندگی مانگتے ہو اللہ موت کے وقت دیدار مصطفیٰ دے دینا اور چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، دیدار مصطفیٰ کیسے نصیب ہوگا. دیدار مصطفیٰ چاہیے، دیدار مصطفیٰ چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اور میں نے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت انسان کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتا. انسان کا کام ہے قدم اٹھانا، اللہ استقامت عطا کر ہی دیتا ہے. اب نیت کرو تو صحیح. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ پبلک ڈیلنگ کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے کہ تم نے ایک عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیسے کرنی ہے. ایک عورت کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے مردوں سے بات کیسے کرنی ہے. یہاں آنکھوں کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، یہاں آنکھوں میں اشارے کیے جاتے ہیں. اب ہم خود کہیں، سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ہمارے یہ حالات ہوں تو پھر ان حالات کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوں گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. تم اپنے ہاتھوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ وہ 6 باتیں ہیں جو عبادہ بن صامت نے سچائی کے معاملے میں، سچائی کے شعبے میں بیان فرمائی. اور انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کہ ان ہاتھوں سے کسی کا نقصان نہ ہو. ہم مسلمان ہیں نا الحمدللہ. اور مسلمان کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے مسلمان کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے. مسلمان کی یہ تعریف ہے. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہمارے یہ دونوں عضو ہیں، زبان ہے اور ہاتھ ہے، ان دونوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اس سے کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ ہم بحیثیت دکاندار ہیں، بحیثیت افسر ہیں، بحیثیت گھر کے بڑے ہیں. ہم خود سوچیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کتنے لوگ محفوظ ہیں. دکان پر کام کرنے والا ہمارا ایک ملازم ہے، اگر اس سے بیچارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو الحفیظ والاما، ہم اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. غلیظ اور ناجائز قسم کی گالیاں ہماری زبان پر فوراً آ جاتی ہیں. مانتے ہم حسن و حسین کو ہیں، مانتے ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں،
اور طرز زندگی ہمارا یہ ہے. تو جب تک زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی، جب تک زبان حفاظت کے اندر نہیں آئے گی، باقی اعمال کے اندر اعتدال نہیں آئے گا. باقی اعمال کے اندر اعتدال نہیں آئے گا. یاد رکھ لیجئے گا، زبان کا استعمال کرتے وقت 1000 بار سوچا کرو کہ میں بول کیا رہا ہوں، میں بول کیا رہا ہوں. المسلم من سلم المسلمون من لسانی. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ویدی، اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو اللہ رب العزت سے ہر وقت ہر لمحہ یہ مانگا کریں. یہ زبان کس نے دی ہے؟ اس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے. جس نے اس گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی صلاحیت دی، وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ اس زبان سے اچھائی کے بول جاری کر دے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ خود کہتا ہے میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے. ہم اچھے اعمال کرنے کی سوچیں تو صحیح نا، نیت تو کریں کہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد بہتان نہیں باندھیں گے، آج کے بعد زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے. آپ ارادہ کر لو، اللہ کی قسم اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا، راستے آسان کر دے گا. پریشان نہ ہونا، جھوٹ نہیں بولوں گا کاروبار نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولوں گا چیز نہیں بکے گی. جس نے جھوٹی قسم کھا کر مال بیچا، وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی نظر رحمت سے دور ہوگا، اللہ کی نظر رحمت میں نہیں آئے گا. آج جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے ہو، آج جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سچائی والی زندگی ہم سب کو اختیار کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما دے. آمین ثم آمین.